بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج بہت سے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ماں باپ کے ارمانوں کا خون کر رہے ہیں۔ شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ماں باپ نے ان کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ آج چاہے کوئی بچہ مدرسے میں جاتا ہو گھر چھوڑ کر، یا اسکول پڑھنے کے لیے ہاسٹل میں جاتا ہو، یا کوئی بچی اپنا گھر چھوڑ کر سسرال جاتی ہو، یا کوئی لڑکا کمانے کے لیے پردیس جاتا ہو، تو وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو گھر کا کیا منظر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مضمون سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لکھنے والے نے کس طرح خون جگر سے لکھا ہے۔ لکھنے والے مفتی معاذ صاحب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جب مدرسے سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو وہ لکھتے ہیں گھر بھر میں عید کا سما تھا۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا سارے لوگ خوش تھے، صرف میں ہی گال پھلائے بیٹھا تھا۔ دل میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ آج تو میں کہہ ہی دوں کہ میں مدرسہ یا اسکول نہیں جاؤں گا۔ آپ لوگ تو یہاں مزے کر رہے ہیں، میں میلوں دور وہاں جھکماری کرتا ہوں، بہت ہو گیا۔ بہرحال یہ دل میں آ رہا تھا کہ ابھی یہی وقت تھا کہ سفر کا وقت ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ امی نے زور زور سے کہا بیٹا سفر ہے، کچھ تو کھا لو، مگر یہاں گھر چھوڑنے کے غم کے ساتھ اس پر بھی غصہ تھا کہ ابا نے صرف 2000 روپے کیوں دیے ہیں۔ اس لیے اس غصے کا اظہار میں نے کر ہی ڈالا۔ ابا یہ سارا ماجرا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل درد کہاں ہے۔ بغیر کھائے چپ چاپ اٹھے اور بیڈ روم سے اپنا کرتا اٹھا لائے۔ جیب میں جتنے پیسے تھے سب کچھ میرے سامنے لا کر ڈال دیے، یہاں تک کہ آخر میں 1 روپے کا سکہ نکل آیا، وہ بھی دے دیا۔ خدا جانے ذہن پر کس قسم کا بھوت سوار تھا کہ کچھ سوچے بنا میں نے وہ 1 روپیہ بھی لے لیا۔ خیر گھر والوں نے میری یہ حرکت دیکھی، ابا تو 1 لقمہ بھی نہیں کھا سکے تھے، امی نے بھی زبردستی 2 لقمے ٹھونسے اور اٹھ گئی۔ سب لوگ ہاتھ دھو کر رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امی نے مسکراتے ہوئے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور ماتھا چھوم کر بلائے لی۔ ابو نے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ نصیحتیں کی، جس کا آخری جملہ یہ تھا بیٹا محنت سے پڑھنا، وقت ضائع مت کرنا، ہم بڑی مشقتوں سے تمہیں پڑھا رہے ہیں۔ نہ جانے اس جملے میں کیا کسک تھی کہ بے اختیار آنکھیں اٹھ گئی، دل کانپ کر رہ گیا۔ باپ کا چہرہ گرد سے سپاٹ نظر آ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں چھپا ایک درد جھلک رہا تھا، بلکہ چھلکنے کو تھا۔ ہونٹوں پہ زخمی تبسم تھا، آنکھوں میں درد کے سائے لہرا رہے تھے۔ امی تو ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی رو دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بھی کام کرنے لگے، یعنی میں رو پڑوں، دھیمی آواز سے سلام کر کے تیزی سے سینے سے اتر گیا۔ چھوٹا بھائی ساتھ میں رخصت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہو لیا۔ چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا بھیا آپ جانتے ہیں جب آپ گھر سے چلے جاتے ہیں تو گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ چھوٹی بہن پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے، امی بیڈ روم میں جا کر بستر پر اوندھے منہ گر جاتی ہے، بڑی بہن بالکنی میں کھڑے کپڑوں کے بجائے آنسو سکھا رہی ہوتی ہے، ابو ان سب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد گھر میں ماتم سا چھا جاتا ہے۔ اب وہ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے ایک مرتبہ اچانک میری آنکھ کھلی، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، دیکھا امی جان مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی اور وہ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اور وہ تڑپ رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ معلوم نہیں میرے معصوم بچے نے کھایا بھی ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، اسے کوئی ستاتا تو نہ ہوگا، اگر وہ بیمار ہو گیا تو میرے لختے جگر کو کون دیکھے گا۔ اس طرح کے جملے کہہ کر خود بھی رو رہی تھی اور والد صاحب کو بھی رلا رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں بہرحال یہ سب کچھ میں سنتے جا رہا تھا، حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے، رفتہ رفتہ حیرت کی جگہ ندامت اور شرمندگی لے رہی تھی۔ آگے بڑھا تو جب میں نے
اپنے ایک دوست سے ملاقات کی تو اس دوست نے یہ کہا، یار آج صبح غضب ہو گیا، تمہارا ابو صبح صبح فلاں حاجی کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، حاجی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ صبح صبح بھکاری قرض مانگنے آ جاتا ہے، حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹی کو نوکری پر لگا کیوں پڑھاتا ہے؟ اس سے پہلے والے سال بھی میرے پاس سے پیسے لے گیا تھا، ابھی تک نہیں دیے ہیں۔ پتہ نہیں حاجی کیا کیا بکتا رہا، اخیر میں کالر پکڑ کر اس نے تیرے ابا کو ایک تھپڑ مارا اور جیب سے 2000 کی نوٹ نکال کر یہ کہتے ہوئے منہ پر ماری کہ لے بھکاری، آئندہ ہفتہ کسی بھی حال میں مجھے پیسے واپس چاہیے۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے آپ کے والد سے کہا اگر آپ اجازت دے تو میں اس بڈھے کو ٹھکانے لگا دوں۔ آپ کے ابو کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے نہیں نہیں، اگر میں 2000 لے کر نہیں گیا تو میرا بیٹا نہیں پڑھ سکے گا اور میں جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ قصہ سن کر میرا حال یہ تھا کہ کاٹوں تو بدن میں خون نہ آئے، میری نظروں کے سامنے گھر سے نکلنے کا پورا جو منظرہ تھا وہ میرے سامنے آ گیا۔ بہرحال اس طرح میں ٹرین پر سوار ہوا، جب ٹرین پر سوار ہوا تو میرے سامنے چھوٹی بہن کا سراپا آ گیا، کبھی چھوٹا بھائی ہاتھ لہراتا ہوا نظر آیا، کبھی شفقت فرماتے ہوا باپ نظر آیا، کبھی دادا نظر آیا۔ کیا اچانک یہ ہوا کہ میں دروازے پر کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کبھی زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا۔ یہ احساس ضیاء کے آنسو تھے کہ اب تک کی زندگی میں نے ضائع کر دی اور نہ جانے کتنے اپنوں کے میں نے ارمانوں کا خون کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم گھر سے نکلے تو ہم سوچے تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہمارے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہوگی۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کیا ہم اس قابل ہے کہ کسی کی جنت کا سامان کر سکے؟ کیا ہمارے پاس ایک سجدہ بھی ایسا ہے جس میں خدا کے سوا کسی کا خیال نہ آیا ہو؟ وہ ماں جو ہمارے لیے 20 مرتبہ اٹھ کر روتی ہے، کیا ہم نے پورے سال میں ایک مرتبہ بھی اس پیاری اماں کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ میرے نوجوانوں، وہ ماں جو ہمارے لیے 20 مرتبہ اٹھ کر روتی ہے، کیا ہم نے پورے سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس پیاری اماں کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہم کیسے سنگ دل بیٹے ہیں، ماں کے نام پر تو پوری دنیا کا دل پگھل جاتا ہے، مگر ہم اپنی خواہشوں میں ایسے مدہوش ہو گئے ہیں کہ ماں تک کی قربانیوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ایک موبائل کی اتنی وقعت ہے کہ اس کے پیچھے اتنے سارے لوگوں کی قربانیاں ضائع کر دی جائے۔ کیا ہمارے دوستوں کی اتنی قدر ہے کہ ان کے لیے ہم پڑھائی چھوڑ کر کتنے لوگوں کے ارمانوں کا خون کر دے؟ اس لیے میرے بھائیوں، آؤ ایک نئی زندگی گزارے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان رشتوں کا ہمیں احساس عطا فرمائے اور اسی احساس کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔